اور مین سڑک پر جب ہم گئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ مرزئی ہیں، چول تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے جو بٹے لگ رہے تھے، میں یقین کریں خدا گواہ ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان بٹوں کا کوئی درد نہیں ہو رہا تھا۔ درد مجھے اس وقت ہوا کہ جب ایک سڈا ٹائپ مولوی دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے ایسے کر کے الطاف کے جو پیٹ ہے اس میں مکہ مارا۔ وہ بیچارہ دورہ ہو گیا۔ اس نے اپنی پگڑی جو نیو پگڑی تھی، چادر اس کی نئی نئی تھی، اس کو ایسے پھاڑ کے میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں تیرا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ یہ جو خون ہے یہ بہت مبارک خون ہے، جو آپ کا خدا کے دین کی خاطر آپ کا بہرا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی، دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار ایک بہت ہی پیاری ہستی حضرت مرزا عبدالحق صاحب، جو کہ جماعت احمدیہ سرگودا کا روحانی والد اور ایک ستون کلا سکتی ہے، ان کی یاد میں چند باتیں عرض کرے گا جو میرے ذاتی حوالہ سے ہیں۔ جب میں سرگودا 1986 میں آیا تو مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر ظہیر الدین منصور احمد صاحب، جو محتمم اصلاح اور ارشاد مرکزیہ تھے، انہوں نے میرا تعارف وہاں کے قائد خدام الحمدیہ ضلع چودھری خادم حسین وڑیچ سے کروایا، اور پھر مکرم مولانا محمود احمد صاحب بنگالی، جو اس وقت صدر مجلس خدام الحمدیہ تھے، ان کے ذریعے بھی میرا تعارف سرگودا میں ہوا۔ تو پھر جب خادم صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنی عملہ میں شامل کر لیا، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ تو ایک دن پہلی دفعہ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کی خدمت میں ہم دونوں کٹھے گئے، تو مجھے دیکھ کر مرزا صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیں تو آپ کو اہم جماعتی میٹنگز میں لے کے جایا جا سکتا ہے، اور آپ کا جو کلر ہے اس پر کالے رنگ کی داڑھی بڑی خوبصورت لگے گی۔ یہ ان کے حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے الفاظ تھے۔ چنانچہ ہم اٹھ کے آ گئے حضرت مرزا عبدالحق صاحب سے چند منٹ میٹنگ کر کے۔ 3-4 دن بعد جب ہم دوبارہ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو خادم صاحب نے، مجھے تو ایسے لگا کہ آج رائے مزاح یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے آپ کی تاریخ پر داڑھی رکھ لی ہے۔ تو مرزا صاحب چونکہ میرے ساتھ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے کندھوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے اور اسی طرح میری ایسے داڑھی پر بھی ہاتھ لگایا، تو کہنے لگے ماشاءاللہ آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو چنانچہ پھر میں مجبور ہو گیا کہ اب تو داڑھی رکھ ہی لینی چاہیے، مرزا صاحب نے کہہ دیا، تو آ کے میں نے خط وغیرہ کرا دیا۔ تو کہا کرتے تھے کہ آپ چھوٹی داڑھی رکھیں، بے شک خوردبین کے ساتھ نظر آئے۔ مذاق بھی کیا کرتے تھے، وہ کوئی خشک بزرگ نہیں تھے، یعنی وہ بچوں کی طرح بھی مذاق کر لیا کرتے تھے، بزرگوں کی طرح، کیونکہ وہ ایک باپ کی حیثیت، سرگودا کی باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ 1999 میں میرا محمود احمد صاحب بنگالی نے قائد خدام الحمدیہ ضلع سرگودا تقرر کر دیا۔ تو ایک دن میں گھر آیا تو آگے وہ لیٹر پڑا تھا کہ آپ کو قائد خدام الحمدیہ ضلع مقرر کر دیا ہے۔ میں نے وہ خط پڑھا اور سب سے پہلے اپنی بیوی سے
کہا کہ یہ لیٹر آیا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے ضلع کی مجھے قیادت سونپ دی جائے، ابھی میں نیا نیا اس ضلع میں آیا ہوں، میرا تو تعارف بھی نہیں ہے، اور خادم صاحب ماشاءاللہ پورے وسائل بھی رکھتے ہیں، اور اس ضلع میں پوری طرح ان کا تعارف ہے، وہ میرے سے ہر لحاظ میں بہتر ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ میرا کیوں تقرر کر دیا گیا ہے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ میرے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب کوئی مجھے ملنے آئے، اس کی کوئی خاطر تواضع آپ نے کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، جو حسب توفیق گھر میں موجود ہو آپ نے وہ بلا جھجک خدمت کر دینی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ کبھی شکوہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ پھر میں نے وہ لیٹر پکڑا اور میں مکرم محمود احمد بنگالی صاحب کے پاس چلا گیا۔ یہاں بھی میرے لیے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ ہم بنگالی صاحب سے بڑے ڈرا کرتے تھے، ان کے سامنے آنے سے ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ وہ بڑے ڈسپلنر اور بڑے، یعنی ایک لحاظ سے ہم انہیں سخت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سخت نہیں تھے، وہ پیار کرنے والا وجود تھے، تو ان کے سامنے ایسے ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ چنانچہ میں جا کے معتمد صاحب کے دفتر میں بیٹھا، اس وقت شمیم پرویز صاحب معتمد ہوتے تھے مرکزیہ، تو انہوں نے مجھے کہا میاں آپ کو قائد ضلع بنگالی صاحب نے بنایا ہے، آپ ادھر جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ابھی نہیں جانا، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے جاتا ہوں۔ آیا تو ان سے بات کرنے کے لیے ہی تھا، اور آج نسبتاً ایک پروٹوکول بھی تھا۔ جب میں گیٹ سے اندر ہوا تو مجھے سارے لوگ قائد ضلع کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں ابھی بیٹھا ہوا ہی تھا تو بنگالی صاحب اوپر سے آ گئے، وہ پکڑ کے مجھے اپنے دفتر میں لے گئے، میاں ادھر آؤ۔ تو جب میں وہاں گیا، میں نے کہا جی مجھے آپ کا لیٹر ملا ہے، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نو وارد ہوں اس ضلع میں، اور میری واقفیت نہیں ہے، میرا تعارف نہیں ہے، میں تقریر نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور کوئی بات، اور کوئی بات؟ میں نے ساری باتیں بتائی کہ میرے پاس سواری نہیں، ابھی میرا گھر نہیں ہے سرگودا میں، ابھی فلاں پرابلم ہے، فلاں فلاں۔ تو جب میری ساری باتیں ختم ہو گئی تو کہنے لگے بس۔ میں نے کہا بس۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں بھی تمہاری طرح منہ اٹھا کے حضرت خلیفۃ المسیح کے پاس چلی گئی، جانتے ہو مجھے حضور نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ حضور نے میری طرف ایسے دیکھا اور فرمایا بنگالی تم خلیفہ وقت کے تقرر کو مذاق سمجھتی ہو؟ تو میں رونے لگی۔ حضور نے اٹھ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بنگالی جاؤ اور جا کے دنیا کی قیادت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے بھی یہ ساری چیزیں نہیں آتی تھی، نہ میں تقریر کرنی جانتا تھا، بڑے بڑے بزرگوں کی میری زبان سے گستاخی ہو جایا کرتی تھی۔ اب اسی زبان میں تمہیں کہتی ہوں جاؤ جا کے سرگودا کی قیادت کرو، اللہ مدد کرے گا، جہاں کی پرابلم ہو مجھے بتا دے۔ چنانچہ اس طرح میرا تقرر ہوا، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہ بنگلہ دیش کے تھے، اور اردو زبان میں بنگالی صاحب کو اتنی مہارت نہیں تھی، وہ ان کی زبان گڑبڑ کر جاتی تھی، تو اسی لیے انہوں نے پہلے دن مجھے بھی کہا کہ میری زبان سے بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جاتی کو زے پڑ جاتے تھے، یعنی اس طرح کر کے ان کی زبان میں تھا۔ تو ہمارے لیے وہ بڑی لطف والی بات ہوتی تھی، بڑا ہم مزہ اٹھاتے تھے ان کی باتوں سے، مذکر مؤنث کا وہ فرق نہیں کرتے تھے، بول جاتے تھے۔ تو بہرحال مجھے بھی ایسے ہی انہوں نے کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور جوس وغیرہ پلایا، اور پھر جا کے یہی کہا کہ آج بجٹ میرے سامنے رکھ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا بہت کم بجٹ ہے، تو آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے 6 مہینوں میں ہی جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے اوپر ہم چلے گئے تھے۔
تو پھر واپس جب میں گیا تو چودھری خادم حسین صاحب نے مجھے 4 سمجھاتے ہوئے 3 باتیں سمجھائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ مکرم قریشی محمود الحسن صاحب جو کہ نیب امیر بھی تھے شہر کے اور سیکٹری امور امن تھے، ان سے ایک دفعہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، ان کے پاس جا کے ملنا ہے اور وہ جو ہدایات دیں، کیونکہ وہ دور بڑا ہی شدید مخالفت کا اور سخت دور تھا۔ تو میں ان کے پاس جاتا اور جا کے ہدایات لیتا اور پھر میں کچہری میں جاتا۔ اگلا چارج تھا کہ آپ نے بھلی صاحب جو نیب امیر ضلع ہیں، کچہری میں ہوتے ہیں، وکیل ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ آپ نے جانا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے امیر صاحب کو بھی رپورٹ دینی ہے۔ تو یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں، باقی دیگر کاغذات وغیرہ تجنید وغیرہ جو تھے وہ الگ بات تھی۔ چنانچہ میری یہ روٹین اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ میں سرگودا میں رہا ہوں۔ میں 2014 کو سرگودا چھوڑا ہے۔ بے شک میں قائد ضلع یا قائد علاقہ 6 سال رہا، اس کے بعد میں نہیں تھا، لیکن میری روٹین ایک بن گئی تھی، اس کے مطابق ہم اسی طرح کرتے تھے۔ تو قریشی صاحب کی چونکہ وفات ہو گئی تھی، میرا خیال ہے 10/11 میں وفات ہو گئی تھی اور 14 تک میں ان کے ساتھ اسی طرح ہی علی صاحب کے ساتھ بھی ایسی رابطہ رہتا تھا اور مرزا صاحب 2006 میں وفات پائی، تو مرزا صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہم رہا کرتے تھے۔ میں سیکٹری دعوت اللہ ضلع بھی ساتھ ہوتا تھا، یعنی اس وقت جو قائد ہوتا تھا اس کو یہ ایک اضافی ذمہ داری بھی ساتھ دی جاتی تھی کہ وہ جماعتی لحاظ سے یعنی تبلیغ کا سیکٹری بھی ہے ساتھ۔ تو میں جو ایک دفعہ رپورٹ پیش کر رہا تھا ضلع کی، تو اس میں لجنہ سرگودا کی رپورٹ نہیں تھی، لجنہ شہر کی۔ کہنے لگے یہ لجنہ شہر کی رپورٹ نہیں ہے۔ میں کہا جی یہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ کاغذات وہیں رکھے، اندر گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو کہا، وہ صدر لجنہ تھی باجی منصورہ صاحبہ، تو ان کو کہنے لگے کہ جب تک تمہاری رپورٹ ادھر نہیں آئے گی میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اگر آپ کی کبھی رپورٹ مس ہوئی تو میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا۔ تو چنانچہ جب تک پھر میں سیکٹری تبلیغ رہا، باجی کی رپورٹ کبھی مس نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلے رپورٹ ان کی آیا کرتی تھی۔ یعنی یہ تھی ان کو جماعتی جو ذمہ داری ہے یا جماعتی ذمہ داری نبھانے کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں وقت تم آ جاؤ، نو۔ وہ اگر مجھے کہتے، مجھے تو اسی طرح ہی کہا کرتے تھے کہ فلاں وقت آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اس آ سکتے میں اتنی ہوتی تھی کہ جیسے ہم نے اپنے آپ پر فرض، ان کا حکم جو ہے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہوا ہے، ایسے وہ کرتے تھے۔ ان کی حکومت دلوں پر ہوتی تھی، نہ کہ وہ حکمیہ یہ کام کرتے تھے، وہ ہمارے دلوں کے حاکم بھی تھے۔ جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے اس وقت سے لے کر آخری دم تک، جب کہ ان کی وفات ہو گئی 26 اگست 2006 کو وفات ہوئی، اس وقت تک وہ امیر ضلع سرگودا تھے۔ اور جب تک صوبائی عمارتیں رہی صوبہ پنجاب کے بھی امیر تھے، اور ان کا ایک مقام تھا کہ ہم ان کے نمائندہ کی حیثیت سے جب مرکز میں جاتے تو ہمیں خاص اہمیت مرکز میں بھی دی جایا کرتی تھی۔ تو یہ تھا ان کا مقام۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری مجلس عاملہ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اور میں مرزا صاحب کے دائیں طرف ہوں اور چودھری نصر اللہ خان صاحب جو نیب امیر ضلع بھی تھے اور اس وقت قائد علاقہ سرگودا بھی تھے، جبکہ اس وقت ان کی داڑھی جو تھی وہ سیاہ تھی۔
وہ ڈاک پیش کرتے ہیں، میں کاروائی لکھ رہا ہوتا تھا، ڈاک پیش کرتے ہیں، ڈاک پیش کرتے کرتے ڈاک کو چھوڑ کے تو ایسے کر کے کہتے ہیں، میری اس وقت اولاد نہیں تھی، دعائیں کیا کرتے تھے، سب بزرگوں کو دعاؤں کی درخواست بھی کرتے تھے، وقف نو میں بھی ہمارا نام جا چکا تھا، حضرت صاحب کے وہ خطبات سن کے 87 میں ہی وقف نو کی بنیاد رکھی، وہ جا چکا تھا اور مجھے حضور کی طرف سے منظوری بھی آ چکی تھی اور حوالہ نمبر بھی الاٹ ہو چکا تھا، حوالہ نمبر 55C۔ اب میرے تینوں بچے وقف نو میں ہیں اور حوالہ نمبر 55C کے تحت وہ وقف نو میں ہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ چودھری نصر اللہ خان صاحب ایسے انگلی کھڑی کر کے ایک دفعہ ایسے اللہ تعالیٰ صفدر وڑیچ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اینڈ انگلی کر کے سارے لوگوں کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، پھر ایسے 3 دفعہ انہوں نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی، اور پھر 3 دفعہ، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو خواب میں دیکھا کہ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کا ایسے بازو پکڑ کے تو کہتے ہیں حضرت نہیں، مرزا عبدالحق صاحب گوار ہے نا، مرزا عبدالحق صاحب گوار ہے نا، مرزا عبدالحق صاحب گوار ہے نا، 3 دفعہ کا۔ اور میرے دل کو ایسے، میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، یہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا خواب میں۔ تو بہرحال جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت 2:45 تھے رات کے، میں نے پھر نفل وغیرہ پڑھے اور پھر بیگم کو اٹھایا، پھر ناشتہ کیا، وہ اسکول ٹیچر تھی، وہ اسکول میں چلی گئی اور میں اپنے دفتر میں آ گیا، اور میں دفتر جانے سے پہلے سیدھا حضرت مرزا عبدالحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے جا کے بتایا، یہ خواب بتائی، تو وہ برآمدے میں جو لوہے کی کرسیاں تھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب یہ ساری بتائی کیسے میں نے خواب دیکھی ہے، کوئی بات کیے بغیر خاموشی سے اندر چلے گئے، اور مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے یہ پاڈا بن کے یہ اپنی خواب بتا دی ہے، پتہ نہیں مرزا صاحب کو یہ پسند آئی ہے یا نہیں آئی، پتہ نہیں کیا بات ہے، خاموشی سے اندر چلے گئے اور بغیر کوئی ریمارکس دیے۔ جب اندر سے باہر آئے تو میری اس طرف پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے بڑا صاحب منہ کھولے، تو میں نے ایسے کر کے منہ کھولا تو بیچ میں منہ میں کوئی برفی کی ڈلی ڈال دی اور میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور ان کی طبیعت ایسی تھی، بہت ہی بے نظیر، بہت ہی عمدہ طبیعت تھی، ایسے کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بڑائی صاحب اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میٹھا ہے، بس آپ کے خواب کی تعبیر بہت میٹھی ہے، اللہ آپ کے حق میں جلد پوری فرمائے۔ تو پھر کہنے لگے آئیں دعا کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور میں نے بھی کی ساتھ۔ تو کہنے لگے آپ کے خواب کی تعبیر بہت مبارک ہے، اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ پوری کرے گا۔ میں پھر اٹھا اور اٹھ کے میں چوئی صاحب، ہمارے چوئی نصر اللہ پلی صاحب مجھ سے بڑے ہی ہیں، 6-7 سال بڑے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ اور طرح کا تعلق تھا، دوستی تھی، نائب امیر بھی تھے، قائد خدام الحمدیہ علاقہ بھی تھے۔ تو میں نے جا کے انہیں بھی یہ خواب بتائی، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے کیا پتہ ہے اس وقت پوری ہو جب میری داڑھی سفید ہو گئی ہو، یعنی میں خواب میں ان کی داڑھی سفید دیکھی تھی، ایکچولی ان کی داڑھی جو تھی وہ کالی تھی، کوئی بال ہو سکتا ہے بیچ میں سفید بھی ہو۔ تو یہ خواب پھر جا کے 1997 میں، یعنی یہ میں جو بات کی ہے یہ غالباً 87-88 کی ہے جو میں نے خواب کی بات کی تھی۔ جب خواب پوری تو مجھے چوئی نصر اللہ پلی صاحب نے فرمایا
بچے کی اطلاع انہیں ملی نا تو انہوں نے مجھے فون کیا. پہلے تو حضرت مرزا عبدالحق صاحب خود آئے اور آ کے علی کو، میرے بیٹے کا نام مظہر علی وڑائچ ہے، اس کو وہ گڑتی جس کو کہتے ہیں وہ دی، اور اس کے کان میں اذان بھی غالباً میرا خیال ہے مرزا صاحب نے ہی دی تھی. تو اور اس کو بڑے پیسے شیسے علی کو دیے. تو میں نے معذرت کی کوشش کی تو فرمانے لگے تمہیں نہیں دے رہا ہے، یہ بڑا لیٹ آیا اس لیے اس کو زیادہ ہی دینے ہیں. بہرحال اس طرح کر کے دعا کر کے وہ چلے گئے. 23 مارچ 1999 جو ہماری جشن تشکر منانے کے سلسلہ میں کمیٹی امیر صاحب نے مقرر کی تھی، اس کے صدر جو نصر اللہ پلی صاحب تھے اور میں سیکٹری تھا. تو ہم نے سارا پروگرام جو جشن تشکر منانے والا ہے وہ آرگنائز کیا، اور میں بحیثیت قائد ضلع رپورٹنگ کمیٹی کا صدر تھا. پورے ضلع سے رپورٹ جو اکٹھی کرنی تھی اس کا بھی میں صدر تھا. ایک تو جماعتی لحاظ سے سیکٹری تھا ہی، لیکن یہ بطور قائد ضلع یہ میری ذمہ داری تھی کہ پورے ضلع میں ہونے والے پروگراموں کی رپورٹ پیش کی جائے. تو جشن تشکر سے کچھ چند روز پہلے جو مقامی انتظامیہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں، انہوں نے ایک میٹنگ امیر صاحب سے کال کی. جو ضلعی حاکم ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. تو امیر صاحب نے فرمایا نہیں، ہم آئیں گے لیکن مقررہ وقت پر. تو ہم جناب آ گئے اس کمیٹی میں. میں تو بطور ایک حفاظتی دستہ تھا، بات کرنے والے کوئی اور ہی تھے. وہ حضرت مرزا عبدالحق صاحب خود تھے، پلی صاحب تھے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کوئی جو رشید، اس طرح کے نا 5-7 بندے تھے. ایک مرحوم برکت اللہ منگلہ صاحب بھی تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جشن تشکر نہ منائیں، تم جشن تشکر نہ منائیں. لیکن امیر صاحب نے جب ان کی باتیں سن کے کہا کہ ہمارا جشن تشکر کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، تو مجھے وہ فکرات بڑے زبردست لگتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جشن یہ ہوگا کہ ہم اس روز 23 مارچ کو، چونکہ ہماری جماعت کے 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو ہم 23 مارچ کو فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، اور ہر احمدی جو ہے اجتماعی طور پر تہجد کی نماز پڑھے گا. اور تہجد کی نماز تم زیادہ سے زیادہ ہمیں مسجدوں میں جانے سے روک سکتے ہو. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تہجد ادا کرنے سے روک نہیں سکتی. مسجدوں میں جانے سے روک دو تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، گھروں میں پڑھ لیں. گھروں پر بٹھا دو ایک احمدی کے سر پر ایک پولیس کا سپاہی جو اسے تہجد نہ پڑھنے دے، ہم دلوں میں پڑھیں گے. تو بہرحال وہ اس طرح کے جذباتی فکرات تھے جو پوری طرح میں شاید اس وقت ادائیگی نہ کر سکوں. یہ مرزا صاحب نے اس وقت وہاں بتایا. چنانچہ یہ ساری گفتگو کے بعد جو طے ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صرف اپنی مسجد پر چراغاں نہ کریں، بے شک گھروں میں کر لیں، کیونکہ چراغاں پر بھی بات ہوئی. تو حضرت مرزا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ ہم چراغاں اگر نہ کریں گے، آپ ہم پر پابندی لگاتے ہو، نہ کریں گے تو یہ ظالم یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان ڈے ہے اور یہ لوگ چراغاں نہیں کر رہے، یہ سب کریں گے اور ہم نہ کریں، تو یہ الزام بھی ہم پر آئے گا. چنانچہ یہ بھی پابندی ہم سے اٹھ گئی، صرف مسجد میں چراغاں نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ اس سے باز آ جائیں، نہ کریں، تو یہ جو مرضی کرتے رہیں، اس دن ہم کوئی آپ کی جماعت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹیں گے. یہ بات ہو گئی تھی. تو چنانچہ مسجد میں اس دن نماز فجر کے بعد عید جو خدام الحمدیہ ہے وہ بیت الحمدیہ نیو سول لائن میں چودھری خادم حسین وڑیچ نے دہرانا تھا، اور میں نے بحیثیت قائد ضلع مجلس خدام الحمدیہ 46 شمالی کی مسجد میں نے عید دہرانا تھا. تو بہرحال ہم صبح عید دہرا کے آئے نا،
تو یقین کریں شکیل صاحب، میں جب صبح اٹھا اور میں نے بیت الحمدیہ نیو سول لائن جانا تھا، وہاں ہماری جماعت کے اور دیگر پروگرام تھے، تو ایسے کر کے میں گیٹ سے پیر نکلتے ہوئے ایسی انگڑائی لیتے ہوئے میرے دل میں ایک خیال آیا، یعنی خیال آیا کہ خادم صاحب ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں کہ ان کو فلاں دن فلاں موقع پر ان کو مارا گیا تھا اور ان کی خون بہ گیا تھا ان کا، اور صاحب نے ان کو تحفہ بھیجا تھا اپنے کپڑوں کا، تو ہم انہیں جفے لگایا کرتے تھے کہ آپ یہ حضور نے آپ کے لیے سوٹ بھیجا ہے، سفید رنگ کا سوٹ وہ تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خادم صاحب ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، ان کا تو خون بھی بہ گیا ہے اس سلسلے میں۔ تو چنانچہ میں مسجد سول لائن میں گیا، وہاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، ہم آپس میں ہی کر رہے تھے، کسی غیر احمدی کو تو اسی کو دیتے تھے جو لے لیتا تھا، ادھر تو کسی کوئی غیر احمدی نہیں تھا۔ تو جب ہم مسجد سے نکلے تو ہم نے جانا تھا آؤٹ آف سٹی، مختلف جماعتوں کی رپورٹنگ کے اصول کے لیے چیک کرنے تھے ایریے کے کیا کیا پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہاں سے آگے جماعتوں سے رپورٹ لینے والے اور تھے، میں نے تو مختلف سینٹر میں ہی جانا تھا۔ تو ہماری مسجد جو نیو سول لائن ہے اس کے آگے بیت الحمدیہ نیو سول لائن کی گلی اس وقت اتنی گہری ہوئی تھی، چکڑ مٹی بارش تھی، اور اس میں سے ہم گزر کے آگے جا رہے تھے، اور قائد صاحب شہر مبارک احمد چیمہ صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں ایک بالٹی پکڑا دی کہ آپ یہ لیتے ہیں اور آپ کھانا ہمارے گھر کھائیں۔ وہ بالٹی میں نے ادھر رکھی ہوئی تھی، اور الطاف صاحب جو ہے غالباً وہ اس وقت جرمنی میں ہوں گے، میں اس دفعہ جلسہ پر گیا ہوں، وہ ملے نہیں مجھے۔ تو الطاف صاحب جو پروفیسر تھے ایک کالج میں، لوکل کالج میں، وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تو یکدم مولویوں کا ایک جتھا، کچھ 40-50 کے قریب لوگ ہوں گے، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں گرا دیا اور چکڑ سے ہماری ٹانگوں کو پکڑتے ہوئے کھینچ کر مین سڑک تک لے آئے، موٹر سائیکل بھی اسی طرح، ہمارا کیمرہ بھی، اور اس طرح کی کئی چیزیں۔ اور مین سڑک پر جب ہم گئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ مرزئی ہیں، چول تقسیم کر رہے ہیں۔ چول بھی قدرتی ہمارے پاس تھے جو مبارک چیمہ صاحب کے گھر لے کے جا رہے تھے، وہ پکڑ کے تو مار بھی رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو وٹے لگ رہے تھے، میں یقین کریں خدا گواہ ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان وٹوں کا کوئی درد نہیں ہو رہا تھا۔ درد مجھے اس وقت ہوا کہ جب ایک سڈا ٹائپ مولوی دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے ایسے کر کے الطاف کے جو پیٹ ہے اس میں مکہ مارا، وہ بیچارہ دورہ ہو گیا۔ اس کی میرے اندر بھی اتنی تکلیف ہو رہی تھی جتنی انہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ٹانگے کو کھڑا کیا، مجھے اگلی سیٹ کے آگے جہاں وہ پاؤں رکھ کے 5-7 بندے اوپر سیٹ پر بیٹھ گئے، اور میرے اوپر انہوں نے ٹانگے رکھ لی اور الطاف کو پیچھے پھینک لیا، اور اسی طرح الطاف کے اوپر بھی ٹانگیں رکھی تھی۔ چنانچہ ہمیں سٹی تھانہ میں لے گئے، بمائے ہمارے موٹر سائیکل وہاں میں بند کروا دیا کہ یہ چاول تقسیم کر رہے تھے، حالانکہ ہم نے کوئی چاول تقسیم نہیں کیے تھے۔ وہ چاول چیمہ صاحب کے گھر لے کے ہم جا رہے تھے، اور وہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا تھا، انہوں نے وہ نہ کرنے دیا اور ہمیں ایسے پکڑ لیا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑا سفید پوش اور چودھری ٹائپ تھا، وہ جٹ زمیندار مجھے لگتا تھا۔ مجھے آج تک افسوس ہے کہ میں اس کا نام نہیں پوچھ سکا۔ میرا یہاں سے خون بہ رہا تھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا جس پر جشن تشکر والی خبریں لگی ہوئی تھی، موٹی موٹی سرخیاں، جنگ اور امروز، اس طرح کی اخباریں وہ پڑھ رہے تھے۔ 4-5 اخباریں ان کے پاس پڑی تھی۔ مجھے کہنے لگے یہ کیوں انہوں نے یہ آپ کو پکڑ کے لائے؟ میں نے کہا یہ خبریں آپ پڑھ ہی رہے ہیں، ہم احمدی ہیں، اور اس جرم میں ہمیں پکڑ کے لے آئے ہیں کہ یہ جشن بنا رہے ہیں۔
یقین کریں شکیل صاحب، اس نے ایسے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ میرا خون اس نے چوس لیا ہے میرے ہاتھوں سے۔ اس نے اپنی پگڑی، جو نیو پگڑی تھی، چادر اس کی نئی تھی، اس کو ایسے پھاڑ کے ایسے میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں تیرا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ یہ جو خون ہے یہ بہت مبارک خون ہے، جو آپ کا خدا کے دین کی خاطر آپ کا بہہ رہا ہے۔ یہ اس بندے نے بات کی، اور مولویوں کو ایک جتھا آ گیا شور ڈالتے ہوئے، اور ان کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا یہ قائد ضلع بھی ہے۔ اس وقت انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ قائد خدام الحمدیہ ضلع ہے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، جیسے نعرے لگاتے ہیں لگ رہے تھے۔ اور اس دن خدا کا کرنا یہ ہے کہ اس دن شب قدر بھی تھی، چھرلیاں پٹاخے والوں کو بھی پکڑ کے لائے ہوئے تھے، ہم بھی پکڑے گئے، ہمیں بھی وہاں بند کیا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پولیس کو بھی اور ان ملا کو بھی کہا کہ تم وہی، یہ اس نے حدیث پڑھی، 14ویں صدی کے مولوی بدترین مخلوق ہوں گے، وہ تم ہو۔ یعنی ان کے سامنے اس نے کہا کہ وہ تم ہو، اور پولیس کو کہا کہ ان کو پکڑو، یہ ادھر بھی ہمیں انہیں نہیں بیٹھنے دیتے، اندر بند ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ وہ پھر جو بندے تھے پولیس والے باہر نکلے اور جلوس بھاگ گیا۔ بہرحال پھر ہمیں اندر لے گئے، اندر ایک بیرک میں اندر ہمیں لے گئے دونوں کو۔ اتنی دیر میں ہمارے 2 اور خادم بھی پکڑ کے آ گئے، جن کے پاس مٹھائی تھی، 2.5 من مٹھائی تھی، وہ بھی آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو اس وقت تک کے لیے جو اس علاقے کے مجسٹریٹ تھے، میں نے ان کا نام بھی جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، وہ اور SHO جو تھے وہ آ گئے، اور مجھے کہنے لگے کہ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے لگتے ہو، اس طرح کر کے کہنے لگے، کس چکر میں پڑے ہو، بستی کرا رہے ہو، یہ کوڈی کے ملا ہیں، ان سے بستی کرا رہے ہو، تو چھوڑو پرے، اللہ اللہ کرو، جو جیسے یہ بات کرتے ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج یہاں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج ہمارا 100 سالہ جشن تشکر منایا جا رہا ہے، اور آج سے 100 سال پہلے قادیان کی اس گمنام بستی سے 2 آوازیں نکلی تھیں۔ ایک آواز یہ نکلی تھی، ایک مولوی نے کہا تھا کہ میں ہی تمہیں اٹھانے والا ہوں، اور میں تیرا نام قادیان کی بستی سے نہیں نکلنے دوں گا۔ لیکن دوسری طرف اللہ سے پیغام پا کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ میں کیا ہو سکتا ہے، جیلاں شیلاں دے کوئی کنارے منارے رہ گئے ہون؟ اللہ نے سان ایتھے لیاندا ہے تے اسی اوتھے بھی پیغام پہنچائیے۔ میں کہ 100 کوشش میں کردا، تواڈے تہانوں تبلیغ کرن دی میں کر سکدا سی۔ اج اللہ نے تہانوں بن کے میرے سامنے بہا دتا ہے، میں تہانوں تبلیغ کر رہا۔ اس تو اگے تے کوئی جگہ نہیں نا جیلیں جانے تو اگے، تو ہو سکتا ہے کوئی کنارا منارا رہ گیا ہوئے جی وہ تبلیغ پہنچانا ہے۔ پھر بڑے ہس کے میرے کہندے نے اچھا ہے جڑی مٹھائی شٹائی یہ کی کرنی جے؟ میں کہ جی مٹھائی کچھ آپ کھان دے، کچھ جڑا کھانے والا ہوئے تو انہوں بھی کھوان دے۔ آندے اسی جے کھانے والے ہیں سان کھواؤ۔ میں کہ جناب تسی لے لو۔ اس ہے کہ 15 کلو مٹھائی میری بکری رکھ دیو، علاقہ مجسٹریٹ۔ میں کہ جی ایک شرط اتے رکھ سکنا کہ کی؟ میں کہ تسا کہنا ہے جشن تشکر احمدیاں دے کھاتے چ مٹھائی لبھی سی تے میں محلے چ لوکاں نوں بھی بھیج رہا۔ یہ نہیں کہہ سکتا، میں یہ نہیں کہواندا۔ آپ کھاواں دے گواڈیاں بھی کھوان دے۔ چل 15 کلو جناب وہ لے گئے، اور 10 کلو جو انسپیکٹر تھا اس نے کر لی۔ باقی میں نے کہا جتنے پولیس کے لوگ ہیں ان کو 2 کلو یا کلو وہ دے دو۔ مٹھائی تو آ گئی تھی نا 2.5 من، میں نے آپ کو بتایا۔
اور پھر وہ جو قیدی وہاں بند تھے ان کو ایک قیدی نے ایسے کر کے پھینک دی تھی. وہ پھر انسپیکٹر نے اسے بڑا برا بھلا کہا کہ تم نے کھانی نہیں تھی تو تم نے لینی نہیں تھی. تم کہتے میں نہیں کھاتا تو یہ کیوں ضائع کیا. بہرحال تو وہ ایک واقعہ یہ ہوا. پھر ہمارے کھانے پر آہستہ آہستہ جو رپورٹ تھی مرزا صاحب کو بھی پہنچ گئی کہ صفدر بند ہو گیا تھانے چلا گیا. تو شیخ نعیم صاحب ہمارے قائد خدا ملحمدیہ تھے, وہ ہمارے کھانے وغیرہ لے کے آ گیا, کوئی کپڑے وغیرہ لے کے بھی آ گیا. ہمارے کپڑے تو گندے ہو چکے تھے. تو امیر صاحب سے میری ٹیلی فون پر پھر بات بھی ہوگی تھانے میں. امیر صاحب نے فرمایا کہ کیسز نہیں بنے گا, انشاءاللہ آپ کو یہ چھوڑ دیں گے, مگر جلسہ تم نہیں دیکھ سکو گے. 10-11 بجے ہمارا جلسہ بھی تھا. تو بہرحال وہ علاقہ مجسٹریٹ نے یہ بات ضرور ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ اس نے کہا ان کو دکھا لاؤ جلسہ. وہ جیپ پر بٹھا کے مسجد میں ہمیں لے گیا, لیکن اندر نہیں جا سکے تھے ہم مسجد میں. تو رات 12 بجے پھر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. یہ اس دن واقعہ ہوا تھا. اور امیر صاحب کو اس میں حضرت مرزا عبدالحق صاحب متفکر رہے اور ان کی دعائیں ہمارے لیے ہوتی رہی. اور یہ اس معاہدے کی بھی پابندی تھی کہ کسی احمدی پر کیس نہیں ہوگا, صرف مسجد احمدیہ پر چراغاں نہ کیا جائے. تو چلے مجھے اب ہدایت ہوئی ہے کہ اتنا ہی وقت ہے, تو وقت کے لحاظ سے تو اب پورا ہو گیا ہے. تو میں امیر صاحب کے دیگر واقعات آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں بیان کر دوں گا. تو اس جو مضمون ہے اس میں بھی بہت کم واقعات آ سکے ہیں, بہت ہی ایمان افروز اور بہت واقعات ہیں حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ, کیونکہ میرا 26 سال کا خدمت کا جو ہے نا عین جوانی کا وقت وہ ان کے ساتھ گزرا ہے. وہ نہایت ہی شفیق, نہایت پیار کرنے والے اور اپنے کارکنان کو اولاد سے بڑھ کر پیار کرنے والا وجود تھے. اور ان کی وفات پر یہی ہمیں ایسے ہی لگا کہ جیسے ہمارا باپ فوت ہو گیا. وہ ہم سب کے روحانی باپ تھے. اور وہ جب کبھی میں کہیں جماعتی دوروں پر جاتا نا, بتایا جاتا کہ میں فلاں جگہ پر جانا ہے میں نے, تو وہاں کی جماعت کے جو ان کے پردادے نکڑ دادے تک وہ بتا دیا کرتے تھے فلاں 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 اس جماعت میں ہوتا تھا. تو امیر صاحب کا سلام بھی دیا جاتا. اور یہ ہے کہ آخری عمر تک, یعنی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 26 اگست کو ان کی وفات ہوئی ہے اور 24 اگست کو وہ فل فلا جمیر تھے. جب میں گیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور میری رپورٹ پر ڈسکس کی, اور پھر مجھے کچھ ہدایات دی کہ فلاں کو بھیجنا فلاں کو بھیجنا. وہ 24 اگست 2006 کو فل فلا جمیر تھے, پوری ہوش میں تھے. یہ تھا اللہ کا فضل اس شخص پر. اور آگے میں پھر اگلے واقعات میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا. ہاں جی, انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ واحسن الجزا چوہدری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. آپ نے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی کے واقعات ہیں حضرت مرزا عبدالحق صاحب کی شخصیت کے بارے میں جو آپ کے پاس محفوظ ہے, ہم چاہیں گے کہ اگلی پوڈ کاسٹ میں وہ ضرور ہم ریکارڈ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تہہ دل سے ممنون ہوں القلم کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. جزاکم اللہ حسن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاک اللہ.